اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید گامدی اس جدید دور کے بہت بڑے عالم ہیں اور ان کا اثر پڑھے لکھے طبقے پہ بہت زیادہ ہے، اور ہم ان کے تصانیف میں سے مختلف مضامین اٹھا کے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور آج جس مضمون کا ہم جائزہ لے رہے ہیں وہ مضمون ہے اسلام اور تصوف۔ یہ یاد رہے کہ جاوید گامدی تصوف اور اس کے نظریات کے بہت بڑے نقاد ہیں اور اس پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس تنقید کے ضمن میں کیا کہتے ہیں۔ تو جاوید گامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین پر رکھی گئی ہے اس کے لیے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح رائج ہے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین، یعنی یہ دین جو تصوف کو یہ دین کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اور دین ہے، اور اس کی جو اصطلاح ہم نے استعمال کی ہے وہ تصوف ہے، یعنی یہ کوئی دین کوئی اور دین ہے جو اسلام کے علاوہ ہے۔ اس کی شرح وہ خود اس جملے کی بات میں کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ اس دین کے اصول و مبادی سے بالکل مختلف ایک متوازی دین ہے جس کی دعوت قرآن مجید نے بنی آدم کو دی ہے۔ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو تصوف کی دعوت ہے وہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام اور تصوف کے بارے میں اپنا یہ نقطہ نظر ہم ذیل میں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی تفصیلی مضمون نہیں ہے، نہ ہی کوئی تفصیل کے ساتھ انہوں نے موضوعات کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ ان کا مضمون انتہائی مختصر ہے، اور یہ مضمون اس لیے بھی مختصر ہے کہ آگے چل کے ان کی جو علم کی بلندی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ زیادہ وہ لکھ نہیں سکتے، نہ ان میں قابلیت بھی ہے، نہ اس میں انہوں نے قرآن پاک کی تمام تر یا بنیادی آیات کا احاطہ بھی تک نہیں کیا۔ تو دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں توحید، قرآن کی رو سے توحید بس یہ ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی توحید ہے کہ الہ صرف اللہ کو مانا جائے۔ تو یہ جملہ معترضہ ہے کہ الہ صرف اللہ کو مانا جائے، اللہ کے سوا تو اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو ہم صرف اللہ کو الہ مانیں، یہ کون سا جملہ ہے؟ حقیقت میں تو جملہ یہ ہونا چاہیے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ توحید بس یہ ہے کہ الہ صرف اللہ کو مانا جائے، تو اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے تو نہیں۔ اور کلمے میں بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ ہے ہی نہیں، تو الہ صرف اللہ کو مانا جائے جو ان تمام صفات کمال سے متصف اور عیوب و نقائص سے منزہ ہے جنہیں عقل مانتی، اور جن کی وضاحت خود اللہ پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ الہ کا لفظ عربی زبان میں اس ہستی کے لیے بولا جاتا ہے جس کے لیے کسی نہ کسی درجے میں اسباب و علل سے ماوراء و امر و تصرف ثابت کیا جائے۔ ظاہر ہے اگر وہ اس طرح کے الفاظ جملے استعمال نہیں کریں گے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو دعوت ہے وہ عام انسان کے لیے ہے، ہر عام سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے کے لیے ہے، لیکن خود وہ زبان ایسی استعمال کر رہے ہیں جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ بہرحال آگے وہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کے نزدیک کوئی ایسی صفت یا حق بھی اگر کسی کے لیے تسلیم کیا جائے جو اس امر و تصرف ہی کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہو تو یہ در حقیقت اسے الہ بنانا ہے۔ اگر اس جملے پر غور کیا جائے اور اس کے پچھلے جملے پر بھی غور کیا جائے تو یہ سب جملے در حقیقت تصوف کے ہی جملے ہیں اور تصوف کی ہی تائید کر رہے ہیں، اور آدمی اس لیے ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ یہ سارے جو وہ باتیں، اس لیے ساری وہ جو باتیں کر رہے ہیں حقیقت میں تصوف کی ہی باتیں ہیں،
پہلے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، صرف اسی کو مسبب الاسباب مانا جائے، اور کسی بھی درجے میں کسی اور کو صاحب تصرف نہ سمجھا جائے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ذرا برابر بھی صاحب تصرف سمجھا گیا تو وہ اسے الہ بنانا ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں چنانچہ وہ اس امر و تصرف اور ان حقوق و صفات کو صرف اللہ کے لیے ثابت کر دیتا ہے، یعنی قرآن پاک یہ سب حقوق اللہ کو دیتا ہے۔ بنی آدم سے اس کا مطالبہ ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان و عمل اور طلب و ارادہ میں اسے اللہ ہی کے لیے ثابت قرار دیں۔ شرک اس کی اصطلاح میں اسی سے انحراف کی تعبیر ہے۔ اگر آپ کو یہ جملہ پوری طریقے سے سمجھ آ گیا ہو، اور اگر مجھے بھی سمجھ آ گیا ہو، تو وہ یہ اس جملے سے یہ مطلب لے رہے ہیں کہ شرک اس کی اصطلاح میں اسی انحراف کی تعبیر ہے۔ تو اب پہلے اس جملے کو سمجھنا پڑے گا، اس کے سمجھنے کے بعد ہمیں شرک سمجھ میں آئے گا کہ یہ شرک کے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ پھر ان کی توحید کی ڈیفینیشن مکمل ہو چکی ہے، اور یہ فرماتے ہیں جاوید احمدی صاحب، یہی توحید ہے جس پر اللہ کا دین قائم ہوا، یہی اس دین کی ابتدا، یہی انتہا، اور یہی باطن و ظاہر ہے۔ اسی کی دعوت اللہ کے نبیوں نے دی۔ ابراہیم و موسیٰ، یوحنا و مسیح اور نبی و عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب اسی کی منادی کرتے ہیں۔ تمام الہامی کتابیں اسے ہی لے کر نازل ہوئیں۔ اس سے اوپر توحید کا کوئی درجہ نہیں ہے جسے انسان اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید نے شروع سے آخر تک اسے ہی بیان کیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ شروع سے آخر تک قرآن پاک میں یہی توحید بیان کی گئی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے شروع سے لے کر آخر تک کی تمام آیات بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سورہ حشر کی آیت جو ہے وہ نقل کی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو اس کا وہ ترجمہ خود ہی کرتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل اطاعت نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی صاحب تصرف نہیں۔ آگے وہ ترجمے میں فرماتے ہیں کہ غائب و حاضر سے باخبر، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑے زور والا، بڑائی کا مالک، پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر وہ سورہ اخلاص پیش کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور سورہ توبہ میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آگے یہ فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کے دین میں یہ توحید کا پہلا درجہ ہے، وہ اسے عامۃ الناس کی توحید قرار دیتے ہیں۔ توحید کے مضمون میں اس کی اہمیت ان کے نزدیک تمہید سے زیادہ نہیں ہے۔ توحید کا سب سے اونچا درجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ موجود صرف اللہ کو مانا جائے، جس کے علاوہ کوئی دوسری ہستی در حقیقت موجود نہیں ہے۔ تمام تعینات عالم
یعنی تمام جو چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں، خواہ وہ محسوس ہوں یا معقول، یعنی وہ محسوس ہو ہمارے حواس سے یا عقل کے ذریعے ہمیں پتہ چلے، وجود حق سے متنزہ اور محض اعتبارات ہیں، یعنی وہ حقیقت میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے خارج میں وجود حق کے سوا اور کوئی وجود نہیں، یعنی خارج میں اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ ذات باری ہی کے مظاہر کا دوسرا نام عالم ہے، یعنی یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے ذات کا مظہر ہے، یہ با اعتبار وجود اللہ ہی ہے، اگرچہ اسے تعینات کے اعتبار سے اللہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کی ماہیت عدم ہے، یعنی اپنے آپ میں فنا ہونے والی ہے۔ اس کے لیے اگر وجود ثابت کیا جائے تو یہ شرک فی الوجود ہوگا۔ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ سے اسی کی نفی کی جاتی ہے۔ اور پھر فارسی میں ایک شعر لکھا ہے جس کا انہوں نے کوئی ترجمہ نہیں لکھا، تو میں بھی اس کا ترجمہ پیش نہیں کرتا، نہ شعر پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اپنے مختصر سے خطبے میں قرآن پاک کی توحید بیان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں شروع سے آخر تک یہ توحید بیان کی گئی ہے، اور پھر انہوں نے آیات صرف 3 پیش کی ہیں، اور قرآن مجید میں اس بارے میں جو دوسری آیات موجود ہے وہ انہوں نے پیش نہیں کی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آیات وحدت الوجودی صوفی پیش کرتے ہیں وہ آیات پیش کرتے اور پھر اس پہ بات کرتے، لیکن وہ ساری آیات جو وحدت الوجود کے بارے میں بات کرتی ہیں ان کو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا۔ تو یہ ایک حساب سے بہت بڑی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہم لفظ استعمال کریں کہ یا وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ میں کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تاکہ ان کے عقیدت مندوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے عاشقوں کو، ان کے مریدوں کو، ان کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے ان کی جگہ پہ رکھ کر مخالف کو اس کی باتوں کو تجزیہ کر کے بیان کرنا چاہیے۔ تو وہ ساری آیات جو وحدت الوجود کی تصدیق کرتی ہیں وہ یہاں پیش کرتے اور پیش کر کے پھر ان کو رد کرتے، تو ہم کہتے ہاں بھائی آپ کو سلام ہے۔ لیکن وہ آیات ہیں ہی اس قسم کی کہ اگر وہ ان کے رد کرنے میں لگ جائیں تو کیا ہوگا کہ وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ان آیات کی تشریح کرتے کرتے وہ خود ہی تصوف کو اور اس کے نظریات کو اور وحدت الوجود کو ثابت کر بیٹھیں گے۔ وہ جو آیات ہیں وہ بالکل اظہر من الشمس، یعنی سورج کی طرح ظاہر ہیں، اور وہ آیات ہم کسی گفتگو میں پیش کریں گے۔ اب یہ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے بات گھما لیتے ہیں۔ جب انہوں نے آیات کی بات کی، قرآن پاک میں یہ توحید بیان کی گئی ہے، تو ان کو اس قسم کی جو ہے چیز نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کو ایمانداری کے ساتھ، بالکل سچائی کے ساتھ توحید کے بارے میں جو صوفیہ کرام اپنے نظریات پیش کرتے ہیں اور جو آیات دلال میں پیش کرتے ہیں وہ آیات پیش کرتے اور پھر ان کا تجزیہ کر کے ہمارے بتاتے۔ بہرحال یہ تو ابھی گفتگو کا ایک حصہ ہے، ہم اس مضمون کو مکمل کر پڑھیں گے، اور اس مضمون کو مکمل پڑھ کے اس کی ایک ایک بات کا تجزیہ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح اپنے ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ حق نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، اور وہ طریقہ نہیں ہے جو قرآن پاک اور حدیث کا طریقہ ہے۔ امید آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو تصوف کے متعلق جو ان کے خیالات ہیں مکمل طور پر آگاہی دیں گے اس مضمون کے ذریعے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر، الحمد للہ رب العالمین۔